وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی الوداعی ملاقات، ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر کو ریٹائرڈ ہوں گے۔ آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ، جہلم ویلی اور نیلم میں پی ٹی آئی کامیاب، مظفر آباد ضلع میں مقابلہ برابر رہا جبکہ میونسپل کارپوریشن میں متحدہ اپوزیشن کامیاب۔ مظفر آباد ڈویژن میں حکمراں جماعت پی ٹی آئی کو متحدہ اپوزیشن پر واضح برتری حاصل۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ فوج پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانے کے باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کا ہمیشہ سے قومی فیصلہ سازی میں اہم کردار رہا ہے۔ ملک کی سیاست میں اپنی تاریخی کردار کی وجہ سے فوج کو عوام اور سیاستدانوں کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا فوجی فاؤنڈیشن کا دورہ، انہوں نے ہیلتھ کیئر کے منصوبوں کا افتتاح بھی کیا۔ آرمی چیف نے فوجی فاؤنڈیشن کے کردار اور شراکت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ اگر ہم راہ راست پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں عطا کرے گا۔ کہا کہ پی آئی اے کی ترقی کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس آج طلب۔ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ اجلاس میں پنجاب اور کے پی کے اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ پر غور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں سندھ اور بلوچستان اسمبلی سے مستعفی ہونے کی تاریخ پر بھی غور ہوگا۔ قار سرکار میں مداخلت، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی عبوری ضمانت میں 9 دسمبر تک توسیع۔ آئندہ سماعت پر سابق وزیر اعظم کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ تھانہ سنگجانی میں درج احتجاجی مظاہرے اور قار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے عمران خان کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ کینیڈا نے پاکستان کے لیے ویزا آفس ابو ظہبی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈا کی حکومت نے ویزا آفس اسلام آباد منتقل کرنے کے لیے خطی رقم مختص کر دی۔ کوئٹہ، قلات اور زیارہ سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ سردیوں میں اضافے کے ساتھ سوئی گیس کے پریشر میں کمی سے شہریوں کو دشواریوں کا سامنا۔ انگلینڈ ٹیسٹ اسکواڈ آج راولپنڈی میں اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ 1 دسمبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ 1 دسمبر کو کھیلا جانے والا ٹیسٹ میچ دونوں ملکوں کے درمیان پاک سرزمین پر 17 سال بعد پہلا ٹیسٹ ہوگا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
बुलेटिन में खुश आमदीद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि फौज प्रोपेगेंडे और झूठे बयाने के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पाक फौज का हमेशा कौमी फैसला साजी में अहम किरदार रहा है। मुल्क की सियासत में अपने तारीखी किरदार की वजह से फौज को अवाम और सियासतदानों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि हमने फौज के किरदार को गैर सियासी बनाने का फैसला करके सिर्फ इसके आईनी जिम्मेदारी तक महदूद कर दिया है। ये फैसला अगरचे माशरे के एक तबके की तरफ से मनफी तौर पर देखा जा रहा है और जाती तनकीद का भी सामना करना पड़ा। ये जमहूरी इक़्तिदार को दोबारा जिंदा करने और मजबूत करने में सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई मुलाकात की। ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर्ड होंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई मुलाकात की। ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर्ड होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद उमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कब तक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर खामोश तमाशाई बनी रहेगी। ट्विटर पर अपना पैगाम जारी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि एक इल्जाम के लिए एक से जायद FIR दर्ज नहीं हो सकती। इस कानून के तहत आजम सवाती के खिलाफ 1 दर्जन से जायद FIR कट चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी फाउंडेशन का दौरा किया। उन्होंने हेल्थ केयर के मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजी फाउंडेशन के किरदार और शराकत पर इत्मीनान का इजहार किया। ISPR के मुताबिक फौजी फाउंडेशन साबिक फौजियों और उनके अहल खाना को मुलाजमत और सेहत की मुफ्त सहूलियात में किरदार अदा कर रही है। फौजी फाउंडेशन मुल्क भर में बड़ी तादाद में सिविलियन और प्राइवेट मरीजों की देखभाल भी करती है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि अब तो मिफ्ता भी कह रहे हैं कि बॉन्ड्स क्लियर होने के बावजूद मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है। ट्विटर पर जारी किए गए सिलसिलावार ट्वीट्स में शेख रशीद ने लिखा कि अगर 567 मेंबर असम्बलियों से मुस्ताफी हो जाते हैं तो पीछे रह क्या जाता है। असम्बलियां तोड़ें या छोड़ें, लोली लंगड़ी असम्बलियों की तरफ कोई नहीं देख रहा। उन्होंने कहा कि हुक्मरान और उनको लाने वाले दोनों अफसरदा और शर्मिंदा हैं। अकेले इमरान खान ने 13 पार्टियों की इज्तिमाई सियासी कवर खो दी है। PTI PDM इलेक्शन से फरार हो रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संगजानी में दर्ज एहतजाजी मुजाहरे और कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी कर दी है, जबकि आइंदा समात पर साबिक वजीर आजम की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। थाना संगजानी में दर्ज एहतजाजी मुजाहरे और कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने इमरान खान की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समात की। चेयरमैन PTI की जानब से वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए और इमरान खान की जानब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। वकील बाबर अवान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि साबिक वज़ीर आज़म जख्मी हैं और सफ़र नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि इमरान खान एक सियासी इज्तिमा में मौजूद थे, केस को ज्यादा देर इल्तबा का शिकार नहीं बना सकते। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि इमरान खान इस्लामाबाद में मौजूद हैं या लाहौर में। वकील बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और अदालत पेश होना चाहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया उन्हें इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रही। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान को इस्लामाबाद दाखिले से रोकने का हुक्मनामा आपके पास है। बाबर अवान ने कहा कि हुक्मनामा तहरीरी तौर पर नहीं, ज़बानी कहा गया, जिस पर फाजिल जज ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के दाखिले से मामले पर अदालत इंतजामिया से वजाहत तलब कर सकती है। बाबर अवान की जानिब से इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई गई। अदालत ने कहा कि आइंदा समात पर इमरान खान की पेशी हर सूरत यकीनी बनाए। बाद अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी करते हुए केस की मजीद समात मुलतवी कर दी।
کینیڈا نے پاکستان کے لیے ویزا آفس ابوظہبی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی نیاد رکن پارلیمنٹ شفقت علی نے بتایا کہ کینیڈا کی حکومت نے ویزا آفس اسلام آباد منتقل کرنے کے لیے خطی رقم منتقل کر دی ہے۔ 10 سال پہلے کینیڈا نے ویزا آفس مختلف وجوہات کی بنا پر ابوظہبی منتقل کر دیا تھا۔ دیانتداری اور محنت کو اپنا شعار بنائیں۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم راہ راست پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کامیابیاں عطا کرے گا۔ کہا کہ پی آئی اے کی ترقی کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ سٹاف کو فرام ٹاپ ٹو باٹم یہ درخواست کروں گا کہ وہ دیانت کو اپنا شعار بنائیں، وہ محنت کو اپنا شعار بنائیں، سفارش کو، اقربا پروری کو اور رشوت کے کلچر کو اکھاڑ پھینکا جائے۔ میں آپ کو کبھی یہ نہ کہتا اگر ہم خود اس پہ عمل نہیں کرتے، اگر وہ کہتا تو اس کے کہنے میں کوئی اثر نہ ہوتا، لیکن آپ سبوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس سارے عرصے میں ہم نے صرف میرٹ کی بالادستی کی ہے۔ جو ٹیم کام کر رہی ہے یہ پرانی ٹیم ہے، ہم اپنے کرونیز کو لے کے یہاں پہ نہیں آئے، ہم نے کوئی بھرتی نہیں کی ہے۔ آپ گواہ ہیں کہ آپ کی جو فورن پوسٹنگز تھی اس میں کس طرح سفارش چلتی تھی، بہت سی سفارشیں آئی ہیں، کوئی سفارش نہیں مانی گئی۔ ایک وزیر کا یا ایک سی ای او کا فورن پوسٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک وزیر کا یا ایک سی ای او کا پروموشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر چیز کو ایک نظام کے تابع ہونا چاہیے۔ ہم نے فورن پوسٹنگز کے نظام کو اپ گریڈ کیا ہے، اور جو باہر جانا چاہتا ہے وہ میرٹ کے اس فلٹر سے گزر کے جائے گا، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ بہت سفارشی تنگ کرتے ہیں، اس میں کلیگز بھی شامل ہیں اور ہر طرح کے لوگ شامل ہیں۔ میں ان کو بار بار یہ کہتا ہوں، آج بھی اس پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ سفارش اور یہ جو اقربا پروری کا کلچر ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، کیونکہ جب آپ ایک ناانصافی کرتے ہیں تو آپ ناانصافیوں کا فلڈ گیٹ کھول دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پی آئی اے بدقسمتی سے دہائیوں تک حکمرانوں کا تختہ مشق بنتا رہا، اور جو حکومتیں آتی تھیں وہ اپنے لوگوں کی بھرتی کرتی تھیں، ہر طرح کی بھرتیاں کی گئیں۔ جب ہم یہاں سے جائیں گے کوئی ایک بھرتی بھی ایسی انشاءاللہ ہمارے دور کی نہیں ملے گی، کیونکہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ میں پی آئی اے کے دوستوں کو کہتا ہوں اور پی آئی اے کے ساتھیوں کو، آپ کے چیلنجز بہت بڑے ہیں، آپ کی مخالف قوتیں بہت طاقتور ہیں، انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی آپ کو کھانا چاہتی ہیں، میں نے یہ سخت لفظ جان کے استعمال کیا، اور اندرون ملک بھی بہت سے مافیاز سرگرم عمل ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر بھی پی آئی اے کے خاتمے کے بعد لوگ خواب دیکھتے ہیں، اس کو آپ اگر چاہیں تو اللہ کی مدد سے اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو آپ کا فلائنگ آپریشن کے دوران سٹاف ہے، اگر اس کا رویہ پروفیشنل ہوگا تو وہ لوگوں کے لیے ایک آسانی پیدا کرے گا، جس کی اب اطلاع آنی آہستہ آہستہ شروع ہوئی ہے، لیکن ابھی اصلاح کی گنجائش بہت ہے۔ آپ کے پاس میکینیکلی فٹ جہاز ہیں لیکن پرانے ہیں، ظاہر ہے آپ ان کو اوور نائٹ چینج نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس میں سامان تو پورا کر سکتے ہیں، کوشنز ہیں، بلیکنٹس ہیں، آپ کھانے کا جو آپ کا یہ جو فلائٹ کچن ہے اس کا جو معیار ہے اس کو اپ گریڈ کریں۔ جو لاہور میں یہاں پہ کھچڑی پکی ہوئی تھی، جس حالت میں یہاں جو حالات تھے وہ بدلے گئے ہیں۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ گجرانوالہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی عطاء اللہ تعالی نے اس وقت ہمارے بیورو چیف ملک توصیف احمد کے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کیس اور موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال پر کیا بات کی ہے۔ جی ملک توصیف، آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج جو ہے یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی پیش ہوئے۔ ان سے آج پوچھیں گے کہ ایک تو جو عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ
وہ صوبائی حکومتیں سے جو ہے وہ استعفے دے کے اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے، اور دوسرا جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج کیا کارروائی ہوئی اور اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ جی صاحب بتائیے گا۔ دیکھیے بڑی حیران کن بات ہے کہ اتنی لانگ مارچ کا ہائپ کریٹ کر کے پوری جی ٹی روڈ سے گزر کے فائنلی جب اسلام آباد تو نہیں پہنچے، وہاں داخلے کے لیے وزیر داخلہ بیٹھا تھا تو داخل نہیں ہو سکے، تو جب پنڈی پہنچے ہیں تو وہاں جا کے حکومت ہماری گرانی تھی تو اپنی گرا کے آ گئے ہیں۔ یعنی 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، پھر ان کے کچھ ممبران سندھ میں ہیں، کچھ بلوچستان میں، کچھ سینٹ میں ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہماری حکومت گرانے جو نکلا تھا وہ اپنی حکومت گرا کے واپس آ گیا، بڑی عجیب منطق ہے۔ دوسرا جو عدالت میں کارروائی ہوئی ہے، ہمارے پہ جھوٹا دہشت گردی کا مقدمہ مونس الہی صاحب اور ان کے والد گرامی نے قائم کیا تھا، آج عدالت نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری ضمانت منظور کی ہے، کیونکہ بالکل جھوٹا مقدمہ تھا، جب ان کو کچھ نہ ملے تو اس طرح کے جھوٹے پرچے دے دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی سیاست تو کیونکہ ختم ہونے والی ہے، اس میں اینٹی امریکن جو بیانیہ تھا اس پہ وہ مکر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غلط فہمی ہوئی تھی، امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا اس پہ وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور نہیں، وہ چاہتے تو عدم اعتماد روک سکتے تھے، انہوں نے عدم اعتماد کی سازش میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ تو یہ دونوں چیزوں سے جب مکر گئے تو پیچھے بیانیہ ہے کیا ان کا؟ اور لانگ بعد ناکام ہو چکا، اسلام آباد داخل ہونے سے رہ گئے، دھرنا دے نہ سکے، اب واپس آ کے اسمبلیاں توڑیں، 100 دفعہ توڑیں، ہم بائی الیکشن کروائیں گے، آگے لڑیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے۔ جی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جھوٹا جو مقدمہ ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ۔ ملک توصیف احمد، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر دفاع اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عمران خان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، اب انہیں ڈرانے خواب آئیں گے۔ خواجہ آصف نے ایک بار پھر سابق وزیراعظم عمران خان کو ہدف تنقید بنایا اور ان کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان چورن بیچ رہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں 5 سال کے لیے حکومتیں مل جائیں گی۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ انتخابات وقت پر ہوں گے تو 2 صوبائی حکومتوں کے ساتھ مرکز کا انتخاب لوٹ لیں گے۔ عمران خان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے، اب ان کو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مسرت جمشید چیمہ اور سینیٹر اعجاز چودھری نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر احتجاج کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعجاز چودھری نے کہا کہ اعظم سواتی پر تشدد ہوا اور پھر ان پر 20 FIRs درج کر لی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ سوال کرتا ہے، کون سا عہدہ ہے جس سے سوال نہیں کیا جا سکتا؟ سینیٹر اعجاز چودھری کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود عمران خان کی درخواست پر FIR درج نہیں ہوئی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ان سوالوں کا جواب چاہیے، جب تک زندہ ہیں سوال اٹھاتے رہیں گے۔ عدلیہ کو اس بیمار ذہنیت کا جائزہ لینا ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ اجلاس میں پنجاب اور KP کی اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ پر غور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں سندھ اور بلوچستان اسمبلی سے مستعفی ہونے کی تاریخ پر بھی غور ہوگا۔ وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف نے کہا کہ اگر اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں تو بسم اللہ کریں، ہم اس سے پہلے ہی پنجاب میں عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ شیخ پورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جاوید لطیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بھی عدم اعتماد لانا مشکل نہیں، اگر عدم اعتماد نہ لا سکے تو گورنر راج لگائیں گے، صوبوں کی حکومتیں نہ گئیں تو گورنر راج لگانے جا رہے ہیں۔ جاوید لطیف نے کہا کہ میاں نواز شریف چند ہفتوں تک عوام کی قیادت کرتے نظر آئیں گے، کسی کو بھی تاحیات نااہل کرنا بڑا جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے، نواز شریف کی نااہلی ختم ہوئی تو اسے بھی ڈیل کہا جائے گا۔ بلوچستان اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی سردار یار محمد رد نے کہا کہ عمران خان کا اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان اپنی جگہ، مگر ابھی تک ہم نے اسمبلی سے نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان اسمبلی میں PTI کے اراکین میں ہمارا ہم خیال گروپ موجود ہے، ہم خیال دوستوں سے مشورے کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ کوئٹہ میں CTD کی آپریشن میں ایک دہشت گرد ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان CTD کوئٹہ کے مطابق برما ہوٹل سریاب روڈ میں کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔
दहशत गर्दों की पहचान कर ली गई है। हलाक होने वाला दहशत गर्द निजामुद्दीन कुर्द और जख्मी होने वाले अरसलान शाह का ताल्लुक कालदन तंजीम BLA से है। मुबैना दहशत गर्दों की गाड़ी से 80 दस्ती बम, MM के 2 पिस्तौल और राउंडर्स भी बरामद हुए हैं। कोयटा, कल्लात और ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से नीचे गिर गया। सर्दियों में इजाफे के साथ सुई गैस के प्रेशर में कमी से शहरियों को दुश्वारियों का सामना है। वादी कोयटा और गिरदनवाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुतादिद इलाकों में सुई गैस के प्रेशर में कमी का मसला भी शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों और सार्फिन का कहना है कि गैस के बिल दुगने आ रहे हैं, जबकि घरेलू इस्तेमाल के लिए भी गैस बिल्कुल दस्तियाब नहीं। 30-35 हज़ार बिल आ रहा है, लेकिन गैस का नामो निशान नहीं। गरीब लोग सिलेंडर्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मुल्क भर में आज से रवां साल की तीसरी ज़ैली इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। तर्जमान वजारत सेहत के मुताबिक 36 अजला में 5 साल से कम उम्र के 1,35,00,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने का हदफ है। तर्जमान का कहना है कि पंजाब के 9, सिंध के 8, बलूचिस्तान के 6 और इस्लामाबाद में मुहिम शामिल है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 9 हाई रिस्क अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम 5 दिसंबर को शुरू होगी। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है। पोलियो के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत मुअस्सर इक़दाम कर रहे हैं। कौमी इदारत से सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5,783 कोरोना के टेस्ट किए गए। NIS की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,783 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 28 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए। अमरीकी डॉलर की कदर में जारी इजाफा आज भी न रुक सका, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खो रहा है। आज सुबह कारोबार के आगाज में भी डॉलर महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा होने के बाद 224 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते इंटरबैंक के आखिरी कारोबारी सेशन में डॉलर 223 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ था। फैसलाबाद के इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में निजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम तलबा तालिबात के लिए स्पोर्ट्स गाला तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात की जानिब से खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। इस मौका पर तलबा ने टैबलो के साथ साथ मिली नगमों पर खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद। जी बिल्कुल, इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में एक निजी स्कूल की जानिब से स्पोर्ट्स गाला तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों की जानिब से मुख्तलिफ खेल पेश किए जाने और साथ में टैबलो और मिली नगमों के ऊपर परफॉर्मेंस भी दी जा रही है। मेरे साथ जो मौजूद है उसी निजी स्कूल की डायरेक्टर गुलसिमी सिद्दीक, हम उनसे इसी वाले से मजीद जानते हैं। जी मैडम बताइएगा, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे आपके, क्या समझती हैं आपके ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ कितनी ज़रूरी हैं बच्चों के लिए? जी ये गैर निसाबी नहीं, हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं। ये बच्चों की हेल्दी एक्टिविटीज़, उनकी बैलेंस ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन सेंस, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और टॉलरेंस क्रिएट करती हैं। इससे बच्चों के अंदर सेंस ऑफ कंपटीशन आता है। दे वांट के हाउ दे हैव टू स्ट्राइव इन लाइफ, हाउ दे हैव टू एक्सेल इन लाइफ, हाउ दे हैव टू अचीव देयर गोल्स, सो दैट एवरी इंस्टीट्यूट should conduct such type of activities so that the students have the exposure to the not only Iqbal Stadium but internationally they have the confidence to play themselves and they expose themselves and they explore themselves. जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना डायरेक्टर गुलसिमी सिद्दीक का ये कहना है कि ये बच्चों के लिए गैर निसाबी सरगर्मियाँ नहीं है बल्कि इनको निसाबी सरगर्मियाँ ही कहेंगे। मुरीद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि छांगामांगा जंगल में अफसरान व मुलाजिमीन की मुबैना मिली भगत से लकड़ी चोरी की जा रही है। आपको हम बता रहे हैं कि छांगामांगा जंगल में अफसरान व मुलाजिमीन की मुबैना मिली भगत से
لکڑی چوری جاری۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چھانگا مانگا جنگل میں افسران اور ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے لکڑی چوری کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چھانگا مانگا جنگل میں افسران و ملازمین کی مبینہ طور پر ملی بھگت سے لکڑی چوری کی جا رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چھانگا مانگا جنگل میں افسران و ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے لکڑی چوری کی جا رہی ہے۔ چھانگا مانگا جنگل میں افسران و ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے لکڑی چوری جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چھانگا مانگا جنگل میں افسران و ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے لکڑی چوری جاری ہے۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چھانگا مانگا جنگل میں افسران و ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے لکڑی چوری کی جا رہی ہے۔ آپ کو چھانگا مانگا جنگل میں بتائیں کہ چھانگا مانگا جنگل میں افسران و ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے لکڑی چوری کی جا رہی ہے۔ آپ کو ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ چھانگا مانگا جنگل میں افسران و ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے لکڑی چوری جاری ہے۔ چھانگا مانگا جنگل میں افسران و ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے لکڑی چوری جاری ہے۔ آپ کو ایک بار پھر ہم اپڈیٹ کرتے چلیں کہ چھانگا مانگا جنگل میں افسران و ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے لکڑی چوری کی جا رہی ہے۔ یہ لکڑی چوری کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ چھانگا مانگا جنگل میں افسران و ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے لکڑی چوری کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا عرفان حیدر سے۔ جی عرفان بتائیے گا۔ جی، چھانگا مانگا جنگل کی حفاظت کے نام پر چھانگا مانگا اور اس کے گرد و نواح میں فرنیچر انڈسٹری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، لیکن جنگل کی قیمتی لکڑی چوری کا سلسلہ نہ رک سکا۔ جنگل سے لکڑی چوری کے اصل ذمہ دار کل بھی محکمہ جنگلات چھانگا مانگا کے کرپٹ افسران و ملازمین سے، اور آج بھی لکڑی چوری کی یہ ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ چوری کی لکڑی لے جانے والا ریڈی بان کسی آرا مشین کا نہیں بلکہ چھانگا مانگا جنگل کے افسران اور رحمت نامی ملازم کو ملوث بتا رہا ہے، جن کی تصدیق بلاک 1 کے بیلدار کے طور پر ہوئی ہے۔ تحقیق کرنے پر علم ہوا ہے کہ لکڑی چوری سمیت چھانگا مانگا جنگل میں کرپشن کے دیگر معاملات بااثر سیاسی شخصیت کی سرپرستی میں ایس ٹی او چھانگا مانگا جنگل کی ملی بھگت سے سر انجام پا رہے ہیں۔ شہریوں نے چھانگا مانگا جنگل کے گرد و نواح میں فرنیچر انڈسٹری کو تباہ کرنے والے لکڑی چوری کے اصل مجرمان کرپٹ افسران و ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی رانا عرفان حیدر، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب و حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آج پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت پارٹی قیادت کا اہم اجلاس ساحہ 4 بجے ہوگا، جس میں پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 4 دسمبر سندھی ثقافتی دن کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ملیر کے علاقے ایدو گوٹ میں رنگا رنگ سندھی ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے راجہ بلوچ کی اس رپورٹ۔ سندھی ثقافتی دن کے حوالے سے پرائمری ٹیچر ایسوسی ایشن اور سندھی میڈیا ملیر کی جانب سے ثقافتی دن کے آمد کے سلسلے میں ملیر کے علاقے ایدو گوٹ گورنمنٹ پرائمری اسکول میں شاندار رنگا رنگ ثقافتی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام میروانی، ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نذیر احمد بھٹو، آفس سپرنٹنڈنٹ ٹو ڈی سی ملیر رضوان عباسی، سیاسی سماجی رہنماؤں صفدر بھٹی، کبیر جان گروہی، ڈاکٹر عظمت لند بلوچ سمیت مختلف سیاسی سماجی شخصیات، تعلیمی ماہر، اساتذہ، طلباء و طالبات سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ثقافتی پروگرام آرگنائزر ظہیر میمن، سینئر صحافی حسن تگر، سلیمان راجپر کی جانب سے برسات اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد اور بہترین کارکردگی دکھانے والے صحافیوں، ضلعی انتظامیہ اور سماجی ورکرز کے اعزاز میں ایوارڈ دیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام میروانی، ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو و دیگر نے کہا کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کی ثقافت قابل تعریف اور عزت کے لائق ہے، لیکن سندھ کی ثقافت انتہائی قدیم ہے اور سندھی شاندار تہذیب کے مالک ہیں۔ سندھ کی ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے، جس کی اپنی الگ اور منفرد پہچان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹے الف اور سندھی میڈیا نے ثقافتی پروگرام منعقد کر کے سندھ کی ثقافت کو نئی نسل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ثقافتی تقریب میں سندھ کے نامور گلوکاروں طفیل سنجرانی، گلشیر چانڈیو، عبدالجبار برڑو، سوں لگاری و دیگر نے قومی گیت گائے، جس پر شرکاء نے خوب رقص کیا، جبکہ اسکول کے طلباء و طالبات نے سندھی گیتوں پر ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ کیمرہ مین شکیل مرزت کے ساتھ
राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। 31वीं चीफ ऑफ एयर स्टाफ चैलेंज कप पोलो टूर्नामेंट का आज से आगाज होगा। तर्जमान पाक फिजाइया के मुताबिक टूर्नामेंट पाकिस्तान में पोलो के खेल के फरोग में अहम संग मील साबित होगा। टूर्नामेंट में 6 टीमें शिरकत करेंगी। आला फौजी और सिविल अहदेदारान के अलावा पोलो के शायकीन की एक बड़ी तादाद टूर्नामेंट में शरीक होगी। उन्होंने कहा कि पोलो के शायकीन हर साल इस इवेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद पोलो के खेल की मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई का बाइस है। इस्लामाबाद मोबाइल सारिफिन के लिए बुरी खबर आ गई। अब 1 दिसंबर 2022 से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज मुफ्त में नहीं मिल सकेगी। सारिफिन मुफ्त सर्विस क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये जानते हैं सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। मोबाइल सार्फिन हो जाएं होशियार। सार्फिन 1 दिसंबर 2022 से पाकिस्तान में गूगल प्ले स्टोर की सर्विस मुफ्त में डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर की सर्विस मुअत्तल होने पर पाकिस्तान सार्फिन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए अदायगी करने के अहल होंगे, जिसके बाद गूगल और दीगर बैनुल-अक़वामी ऐप्स को डाउनलोड कर सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP की जानिब से बैनुल-अक़वामी सर्विस फराहम करने वालों को 3 करोड़ 40 लाख डॉलर की अदायगी मंसूख करने के बाद ये फैसला किया गया, जबकि PTA और CMOs ने मुतफिका तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा, जिसमें DCB की तरीकाकार को मंसूख करने के फैसले को वापस लेने की। मर्दान तहसील काटलिंग के इलाके लंडे शाह में फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और नवासा शामिल। पुलिस का कहना है कि फायरिंग मस्तूरात तनाज़े पर हुई। रेस्क्यू 1122 मेडिकल टीम ने जाँ बहक अफराद को TDH काटलिंग मुंतकिल कर दिया। ओकाड़ा जिला इंतजामिया की लापरवाही। नवाही गांव कजरा कुंडी में तब्दील हो गया। गटरों का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। लोगों ने इंतजामिया को दरख्वास्त दी कि इस पर कोई सुनवाई न हो सकी। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत से, जो कि इस वक्त गाँव में लोगों के साथ मौजूद हैं। जी दाऊद, बताएगा कि लोगों का इस हवाले से क्या कहना है। नवाही गाँव 33-2R में इंतजामिया की नाअहली और लापरवाही की वजह से 33-2R कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। जगह जगह पर गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी दरम बरम हो चुका है। सीवरेज के निज़ाम यहाँ पर बिल्कुल नाकस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो पानी है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ इलाका मुकीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उन्हें इस कचरा कुंडी में जो ये गाँव तब्दील हो चुका है, इसके हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, काफ़ी अरसे से यहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। जगह जगह आपको यहाँ कूड़े करकट के ढेर नजर आएंगे। ये 33-2R का मेन इंटरेस्ट है, मेन रोड है, उसकी ये हालत है। अंदर गलियों में इससे बुरा हाल है। तुम्हारी इंतज़ामिया से दरख्वास्तें, हमने कई बार इसके लिए दरख्वास्तें भी दी हैं और कमेटी में जाकर भी, म्यूनसिपल कमेटी में भी कहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। लिहाजा हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि हमें इस कचरा कुंडी से जो अजाब से जो हमें जो है वो निकाला जाए। जी, जैसा कि इस इलाका मकीन का कहना है कि ये अरसा दराज से जो गांव में कचरा कुंडी जो का मंजर पेश कर रहा है, ये गांव यहाँ पर जो गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ ही एक गर्ल हाई स्कूल है जहाँ पर ये कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्कूल को जाते हैं। इस गंदे ताफन उठने की वजह से बच्चे जो वो शदीद बीमार हो रहे हैं और इनकी आला हुकाम से अपील है कि इस कचरा कुंडी को खत्म किया जाए। इस गंदगी के जो ढेर लगे हुए हैं वो भी खत्म किए जाएं। जो तालाब के मंजर यहाँ पे। दाऊद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए मदरसा बैतुल कुरान वहादत कॉलोनी लाहौर में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम दीनी जमातों के सरबराहान ने शिरकत की। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं अपने रिपोर्टर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बरतानिया में तनख्वाहों में इजाफे का तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। रेलवे मुलाजमीन की हड़ताल से बरतानी मईशत को धचका लगा, जबकि बड़े शहरों की आम शाहराहों और मोटरवे पर ट्रैफिक जाम रही। बरतानी मईशत को धचके लगने का सिलसिला रुक न सका। रेलवे मुलाजमीन की पहिया जाम हड़ताल से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। बरतानी हुकूमत रेल मुलाजमीन को काबू न कर सकी, मजीद हड़तालों का ऐलान कर दिया गया। रेल यूनियन की जानिब से हड़ताल मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़, तनख्वाह, काम के हालात बेहतर बनाने समेत
دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے کی جا رہی ہے۔ ریلوے کارڈ سگنلنگ عملہ اور RMT یونین نے ہڑتالوں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے تنخواہ میں اضافے سے انکار پر ریل یونین کی طرف سے پہیہ جام ہڑتال کی جا رہی ہے۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان جاری ہے، جبکہ پاکستان میں 1 دسمبر سے پیٹرول ڈیزل سستا ہونے کا امکان ہے۔ WTI مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں 2.18% کی کمی کے بعد خام تیل کی قیمت $76.28 فی بیرل پر آ گئی۔ برنٹ آئل مارکیٹ میں بھی تیل کی قیمت 2.13% کم ہوئی، جس کے بعد برنٹ آئل مارکیٹ میں خام تیل 83.63 فی ڈالر میں فروخت ہو رہا ہے۔ قدرتی گیس کی قیمتیں بھی مسلسل کمی کا رجحان جاری ہے۔ 2 ماہ سے عالمی منڈیوں میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے، تاہم پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک منتقل نہیں کیا گیا۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں چھوٹا طیارہ بجلی کی پول کے ساتھ جا ٹکرایا۔ واشنگٹن پوسٹ نے مقامی حکام کے حوالے سے اطلاع دی کہ امریکی ریاست میری لینڈ میں گزشتہ رات ایک چھوٹا طیارہ بجلی کی تاروں سے ٹکرا گیا۔ کاؤنٹی میں بلیک آؤٹ کی وجہ سے 90,000 سے زیادہ گھر اور کاروبار متاثر ہوئے ہیں۔ حادثے میں پائلٹ اور مسافر طیارے میں پھنس گئے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حادثہ ایک تجارتی علاقے کے قریب بارش کے دوران پیش آیا، تاہم اصل وجہ کا ابھی تک پتہ نہ چل سکا۔ اور اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں فٹ بال کے کپتان سلمان الفراج نے انجری کے باعث ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی عرب کے کپتان سلمان الفراج ارجنٹائن کے خلاف میچ میں بھی شدید زخمی ہونے کے بعد انجری کا شکار ہو گئے۔ انجری کے باعث فٹ بال ٹیم کے کوچ ہیرو رونالڈو نے کپتان سلمان الفراج کو اگلے میچ کی ترتیبی کیمپ میں رخصت دی گئی۔ 17 سال بعد پاکستان آنے والا انگلینڈ ٹیسٹ سکواڈ آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ 1 دسمبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ 1 دسمبر کو کھیلا جانے والا ٹیسٹ میچ میں دونوں ملکوں کے درمیان پاک سرزمین پر 17 سال بعد پہلا ٹیسٹ ہوگا۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں جرمنی اور اسپین کے درمیان میچ دلچسپ مقابلے کے بعد 1-1 گول سے برابر ہو گیا۔ جرمنی کو ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے کے لیے اگلے مقابلے میں کوسٹاریکا کو ہرانا لازمی ہے۔ الخور کے بعد اسٹیڈیم میں اسپین اور جرمنی کے درمیان کھیلے گئے میچ میں دونوں جانب سے کھلاڑیوں کی ایک دوسرے کے گول پر حملے کی رفتار تیز رہی۔ پہلے ہاف میں گیند زیادہ تر اسپین کے پاس رہی، مگر ان کے کھلاڑی گول نہ کر سکے۔ وقفے تک مقابلہ 0-0 رہا۔ دوسرے ہاف کے 62ویں منٹ میں اسپین کے الویرا موراٹا نے اسپین کی جانب سے گول کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔